اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان ماؤں بہنوں بیٹیوں طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 25واں روزہ اور دورہ حدیث میں آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے وقت نزا۔ کون سا؟ وقت نزا، یعنی کہ مرنے کا، موت کا وقت آخر۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ جب وقت آخر ایک مومن یا بد کے پاس آتا ہے یا بد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ ایمان والیوں، چند آیات قرآنیہ کی روشنی میں بھی میں اس موضوع پر بات کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ: اور ان اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النمل میں فرمایا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پا جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کو نعمت جانتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں بھی بالآخرت اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کو، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال یعنی کہ برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ تو ایمان والیوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں بھلے کر دیے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس جو عمل ہے یہ خوبصورت عمل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دیے ہیں۔ ایمان والیوں، مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سورہ الشورى میں یہ آخرت کی کھیتی چاہیں ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہیں ہم اسے اس میں کچھ دیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جس نے آخرت کی طلب کی، اپنی زندگی کو خیر اور اپنی موت کو خیر سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارا، اس کے لیے تو فائدے ہیں، جو بولا وہ اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہ ہوگا۔ ایمان والیوں، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو ساری کوششیں اپنی دنیا میں خرچ کرنے کی کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ کون سے عمل سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش
دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ دنیا کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو پانے کی، دنیا کو سجانے کی، دنیا میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایمان والیوں، مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ السجدہ میں ترجمہ، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اس کی طرف واپس جاؤ گے، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ ایمان والیوں، یہ جو چند میں نے آپ کو آیات قرآنیہ سنائی، اب چلتے ہیں ذرا حدیث کی روشنی میں، دورہ حدیث کی طرف میں کہ وہ ہمیں کیا کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے، اور کافر کی جان بہہ کر یعنی کہ جیسے کھینچتے ہوئے نکلتی ہے۔ جس طرح گدھے کی جان نکلتی ہے ویسے کافر کی جان کھینچتے ہوئے نکلتی ہے۔ مومن کا اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو موت کی وقت شدت کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور کافر جب کوئی نیکی کا کام کرے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدلہ دیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس کی نیکی کا اس کو دیا جاتا۔ ایمان والیوں، انسان مومن ہو یا بد ہو، اس کی جو نزا کا وقت ہے وہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے کی 3 علامتیں بتائی ہیں اور رب کی عنایتیں بتائی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، جو وقت نزا میں ہو، وقت آخر میں ہو، اس کی 3 علامتیں دیکھو۔ اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئے اور نتنے اس کے پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ کا گلا گھونٹا گیا ہو اور اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے اور جاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ نزا کا وقت انتہائی شدت والا ہے، لیکن جو مومن ہے ان کے لیے آسانیاں ہیں، اور جو بد ہے ان کے لیے اس وقت میں بھی تکلیف ہے۔ کافر کی اس وقت سختی اس لیے ہے کیونکہ دنیا میں جو اس نے نیک کام کیے اس کا صلہ اس کو آخرت میں تو دیا نہیں جانا، تو لہٰذا وہ صلہ اس کو موت کے وقت دیا جاتا ہے۔ ایمان والیوں، ام المومنین امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ہر چیز کا ثواب ہوتا ہے، مومن کو ہر چیز کا ثواب ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی اس کو ثواب ہوتا ہے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، عمل اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، بدلہ تو ضرور ملے گا، اور جو جس کے ساتھ ہوگا اس کو اسی ہی چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نصیحت عامہ ایھا الولد میں حدیث نقل فرماتے ہیں اور ترجمہ ہے، اے انسان تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار،
اے انسان تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار، آخر تجھے مرنا ہے، آخر تجھے مرنا ہے۔ اور جس سے چاہے محبت کر، اور جس سے چاہے محبت کر، پھر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، تجھے اس سے جدا ہونا ہے۔ اور جیسا چاہے عمل کر، اور یہ خیال رکھ کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ جیسے چاہے زندگی گزار، لیکن تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تجھے پھر بھی مرنا ہے۔ جس سے چاہے محبت کر، یاد رکھ، خیال رکھ کہ تجھے اس سے جدا بھی ہونا ہے۔ اور جیسا چاہے عمل کر، تجھے اس عمل کا بدلہ بھی دینا ہے۔ اب یہاں پر زندگی کی بات ہے، دوسری بات محبت کی ہے، اور تیسری بات عمل کی ہے۔ تو ایمان والیوں، اگر یہی زندگی ہماری اللہ اور اس رسول کے، اللہ کے احکامات اور رسول کے تابع ہو جائے، ان کی زندگی کی تعلیمات کے تابع ہو جائے، تو یہی زندگی کا بدلہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے خالص ہو جائے تو اس کا بھی بہتر ہمیں بدلہ مل جائے گا۔ اور اگر ہمارا عمل ستھرا ہو جائے، متقی ہو جائے، ہمارا عمل پاک ہو جائے، تو اس کا بھی ظاہر ہے ہمیں کون سا بدلہ ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا۔ جو ہم کریں گے بدلہ اس کے مطابق ملے گا۔ اچھا کریں گے اچھا، اور برا کریں گے تو برا۔ ایمان والیوں، حضرت جعفر روایت کرتے ہیں محمد سے، اور وہ اپنے باپ ابن حضرت سے، وہ اپنے باپ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ ایک انصاری کے سرحانے ملک الموت کو قبض روح کے لیے موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ایک انصاری کو جب اس کا موت کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، نرمی کیجیے میرے صحابی سے کہ وہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے عرض کی کہ آپ اپنا دل خوش رہیے، آپ اپنا دل خوش رکھیے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھیے، اور یقین کیجئے کہ میں ہر مومن کے ساتھ نرم ہوں، میں ہر مومن کے ساتھ کیسا ہوں؟ نرم ہوں۔ تو ایمان والیوں، اپنا دل خوش کر لیجئے۔ حدیث کی روشنی میں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو صراط مستقیم کے ڈگر پر لے کے چل رہے ہیں، جنہیں اللہ کا خوف ہے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر امر میں، اپنی ہر جگہ پر، جنہیں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے اللہ کے نبی نے کہ وہ اپنا دل خوش کر لیں کہ ان کے ساتھ وقت نزا کے وقت میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کیسا رویہ کرتا ہے؟ نرم رویہ کرتا ہے۔ تو ایمان والیوں، مومن کے پہلی خوشی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مبارک نے جناب مالک بن مغول سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ پہلی خوشی جو مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ موت ہے۔ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ انسان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، کس کا ذکر ہے؟ مومن کا، کہ مومن کو جو پہلی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کیونکہ مومن موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اپنی نیکیوں کا ثواب ملاحظہ کرتا ہے۔ جس نے جتنی نیکیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف بھی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف بھی۔ تو پہلے بھی میں ایک بات بتا چکی ہوں کہ یہ زندگی ایک مومن کے لیے کس کی مانند ہے؟ قید خانہ کی مانند ہے۔ وہ یہاں پر مسافر ہے، اور مسافر جب اپنے گھر میں لوٹ کر جائے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں۔ تو پھر ایمان والیوں، اتنی اعلیٰ ملاقات کا شرف حاصل ہو اس مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہے۔ تو مومن کی سب سے پہلی خوشی، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ موت کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو اپنا رقیب، اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، اس کو وہ دنیا میں اس چیز سے، اس موت سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ تو وہ اس کی سب سے پہلی کیا بن جاتی ہے؟ خوشی۔ کیا بن جاتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ خوشی۔ ایمان والیوں،
ایک بادشاہ اور فقیر کی موت کا واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں کہ جب ایک اللہ والے کو موت آتی ہے تو اس کا نظارہ کیا ہے، اور ایک جب دنیا دار، دنیا کی رنگینوں میں ہر وقت محو رہنے والا، مشغول رہنے والا، دنیا کی محبتوں میں اپنے آپ کو رنگین رکھنے والا، جب اس کے پاس آتی ہے موت کا وقت آتا ہے، نزاع کی گھڑی آتی ہے، تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ایمان والیو، ایک بادشاہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی مملکت کو دیکھنے کا ارادہ کیا، لباس منگوایا، ایک پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا، تیسرا منگوایا، بالآخر بہترین لباس پہنتے ہوئے سواری کا وقت آیا تو سواری منگوائی، پسند نہ آئی، دوسری منگوائی، تیسری منگوائی، نہ پسند آئی، پھر منگوائی، پسند نہ آئی، پھر سارے گھوڑوں کو لایا گیا تو بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے حشم و خدم فوج پیادہ کے ساتھ چلتا ہوا، غرور و تکبر کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ چلتے چلتے رستے میں ایک شخص جو نہایت خستہ حالت میں ہے، انتہائی بوسیدہ حالت میں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا، یعنی اس کا جواب نہ دیا، تکبر کا کیا، اور اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کے ڈانٹا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میرے گھوڑے کی لگام کو تھاما، جب کہ تم ایک خستہ حال، ایک بوسیدہ، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ایک فقیر ہو۔ تو ایمان والیو، جب اس فقیر نے، جب اس خستہ حالت والے نے اس کی لگام کو پکڑا تو اس نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وقت نہیں ہے، فری ہو کر میں تم سے بات کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ضروری بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا کہو۔ اس نے کہا ایسے نہیں، تمہارے کان میں بات کرنی ہے مجھے۔ جب اس نے کان اپنا آگے کیا تو اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ جسے تو خستہ حالت، جسے تو بسیدہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا عام سا آدمی سمجھ رہا ہے، میں کون ہوں؟ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جب بادشاہ نے سنا تو اس کا رنگ پھک پڑ گیا، زبان لرزا گئی، اور لرزتے ہوئے لہجے سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے گھر والوں سے مل لوں، میں اپنی مال و دولت کو سمیٹ لوں، میں اپنے جو باقی معاملات ہیں ان کو سمیٹ لوں۔ لیکن فرشتے نے کہا تجھے بالکل بھی مہلت نہ دی جائے گی، تجھے بالکل بھی مہلت نہ دی جائے گی۔ اب تو اپنے گھر والوں کو کبھی نہ دیکھ سکے گا، اب تو اپنی مال و دولت کو کبھی نہ سمیٹ سکے گا۔ اس کے بعد ایمان والیو، فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ اپنے گھوڑے سے جیسے لکڑی نیچے گرتی ہے، نیچے گرتا ہوا زمین پر آ پڑا۔ یہ تھا ایک بادشاہ کا واقعہ جو دنیا کی رنگینیوں میں مصروف تھا۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ ایک نیک بندے کے پاس جاتا ہے، ایک نیک شخص کے پاس جاتا ہے۔ نزاع کے وقت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ایمان والیوں، ہمیں ہر وقت تیاری رکھنی ہے۔ اب جنہوں نے تیاری رکھی ہوتی ہے ان کا بھی حال دیکھ لیجئے، اور جن کی تیاری نہیں تھی ان کا بھی ہم نے دیکھا۔ بادشاہ کی تیاری نہیں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جہاں فانی ہے۔ ہاں، یا سمجھ کے بھی نہ سمجھ انسان دنیا کی رنگینیوں میں جب ہو جاتا ہے نا اور موت کو بلا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سختی کا رویہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بادشاہ، اب یہ فقیر، یہ اللہ والا، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے تو یہ اپنے گھر سے کسی کام کو نکلتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا جی بولیے۔ کہا ایسے نہیں، میں کان میں تمہارے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولیے۔ کان میں آ کر اس نے کہا جی میں موت کا فرشتہ ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا؟ بہت اچھا، بہت خوب، بہت بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بڑا طویل ہو گیا تھا، جس کی جدائی میرے لیے بہت لمبی ہو گئی تھی۔ مجھ سے تو جتنے شخص دور ہیں
مجھ سے جتنے شخص دور ہیں تو ان سب میں پہلے نمبر پہ ہے جس کا میں انتظار میں تھا، جس کی ملاقات کے میں انتظار میں تھا۔ تو مجھے تمہاری ہی ملاقات کا انتظار تھا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اپنے جو کام کرنے ہیں ان کو پورا کر لو، ان کو مکمل کر لو۔ تو اس اللہ والے نے کہا نہیں، مجھے کوئی کام نہیں کرنے، بلکہ مجھے تو اپنے مالک سے ملنے کی جلدی ہے، مجھے اپنے خدا سے ملنے کی ملاقات کی جلدی ہے۔ تو ایمان والیوں، فرشتے نے کہا نہیں، حکم یہ تھا کہ تجھے جس حالت میں تو پسند کرے، جس حالت میں آپ پسند کریں آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا کہ جس حالت میں میں ہوں، اس نے کہا جی جس حالت میں آپ ہوں گے اسی میں آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وضو بنا لوں، اور جب میں سجدے کی حالت میں ہوں، اے موت کے فرشتے تو میری روح کو قبض کر لینا۔ ایمان والی، اس شخص نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، اور جب وہ سجدے کی حالت میں گیا اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ یہ نزا کے وقت جو ہوتے ہیں نا، یہ جو مرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہاں پہ لے جائے۔ ایمان والیوں، ایک ایسے ہی شخص کی بات بتانا چاہتی ہوں جو بڑا مالدار تھا، اور جس نے اپنی تمام کوششیں اپنے مال کو، دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے میں لگا دی۔ ایمان والیوں، ایک شخص بہت سا مال اس نے جمع کیا تھا، کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جس کو اس نے اپنے محل میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں، تمام مال اس کے پاس موجود تھے، اور غرور اور تکبر کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر میں جب اس نے محل بنایا تو دعوت طعام کی، کھانے کی دعوت کی، تو اپنی ایک ٹانگ تکبرانہ انداز میں تخت پر رکھی اور ایک نیچے رکھی، اور تکبرانہ انداز میں کہتا ہے متکبر بن کے کہ اتنا رزق ہو گیا ہے، اتنا مال ہو گیا ہے کہ کئی برسوں تک ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا اکٹھا کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ وہ سامان کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا تھا ایمان والیوں، کہ اتنے میں ایک فقیر اس کے محل کے دروازے پر آتا ہے اور اس کے کنواروں کو زور سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دربانوں کو اور جو وہاں پر ملازم کھڑے تھے، بات انہیں اچھی نہ لگی اور کہا کہ ایسے تم کیوں کوارے کر رہے ہو، ایسے کہ تم کیوں دروازے پیٹ رہے ہو، ایسے کیوں شور شرابہ کر رہے ہو؟ تو کہا اندر جا کے بتاؤ اپنے بادشاہ کو کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جواب آیا ایسے تو تم سے تو ملاقات کر نہیں سکتے، تم تو ایک خستہ حالت، ایک فقیر، ایک عام سے شخص ہو۔ تو کہا جا کر بتاؤ۔ تو اس نے ملاقات سے انکار کر دیا، تو پھر پیغام بھیجا جا کر اپنے بادشاہ کو بتاؤ کہ میں موت کا فرشتہ آیا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں موت کا فرشتہ آیا ہوں۔ جب اس متکبر، جب اس غرور والے بادشاہ نے سنا تو ظاہر ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی مال و دولت کو جمع کر لوں۔ تو ایمان والیوں، اتنے میں فقیر بھی اندر پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح کو قبض کر کے کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ ایمان والیوں، اس نے اپنا سارا جو مال ہے وہ جمع کیا اور مال سے کہنے لگا۔ کس سے کہنے لگا؟ اپنے مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا، اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ نے ادھر مال کو گواہی عطا فرمائی، جو مال تھا نا جس سے وہ مخاطب ہو کے بات کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گواہی یعنی کہ آواز عطا فرمائی۔ تو اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے، مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری وجہ سے ہی تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقتوں میں پہنچ جاتا تھا کہ جب کہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری وجہ سے ہی تو نازک اندام عورتوں سے زیادتی کرتا تھا، میری وجہ سے ہی تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔
تو مجھے برائی کے موقع پر خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اگر تو مجھے خیر کے مواقع پر خرچ کر لیتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اگر تو مجھے کن مواقع پر؟ خیر کے مواقع پر، خیر کے کاموں میں تو مجھے استعمال کر لیتا تو ایمان والیوں اس کے بعد موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کیا اور وہ دنیا فانی سے اپنا مال یہیں پہ چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا گیا۔ ایمان والیوں، نزاع کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آئیے اپنی زندگی کی سانسوں میں اس کو نعمت جانتے ہوئے ہمارے اللہ کے آگے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، کوئی چیز اس سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں سے تو غور چکر کرتے ہی ہیں، آئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو واضح کر دیں، اللہ کے سامنے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے اور لینی بھی اسی نے ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ مال، یہ دنیا کی محبتیں سب عارضی ہیں۔ یہاں پر مال نے اس شخص کو پھٹکار دیا، کہا ہاں اگر تم مجھے راہ خدا دیتے، اچھے مواقع میں استعمال کرتے تو آج میں تمہارا گواہ ہوتا، کبھی صدقہ کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ، کبھی خیرات، کبھی پیسے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا، لیکن تم نے تو مجھے اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کیا تھا، تم نے تو مجھے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا تھا، تم نے تو دنیا کی رنگینیوں میں خود کو رنگین دکھانے کے لیے استعمال کیا تھا، یہ تو تم نے اپنے لیے استعمال کیا تھا، میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ تو ایمان والیوں، نزاع کا وقت انتہائی سخت ہے، ہمیں اس جہاں سے لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی فکر آخرت کو کرنا ہے۔ اور موت کی سختی مومن کے لیے کیسی، موت کا وقت مومن کے لیے کیسا ہے، نرم ہے، اور بد کے لیے سخت ہے۔ تو ہمیں اپنے اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور جو نیک ہوگا اس کو کوئی ٹینشن، کوئی پرواہ نہیں ہے، نیک بندے کو کوئی فکر، وہ تو انتظار میں ہے۔ وہ کس میں ہے؟ ہم میں سے ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین جب ان کو موت کی آگاہی کروائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سے ایسی نہ باتیں کریں، ابھی تو ہم نے بڑا جینا ہے، ایسی گفتگو اکثر بہنیں انجانے میں کر جاتی ہیں، ہمیں ایسی باتیں نہ کریں، ہم نے تو بڑا، بھائی ساز و سامان پیدا کر لو، وقت دیا موت کے فرشتے نے تو بادشاہوں کو وقت نہیں دیا۔ تو ایمان والیوں، رضائے وقت آخر سخت ہے۔ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں ہماری سچی لگن، سچی لو اللہ کی ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف اتنی زیادہ ہو جائے کہ جب نزاع کا وقت آئے تو ہماری زبان پر اللہ کے فضل سے پاک کلمات جاری ہو جائیں، پاک ذکر جاری ہو جائے، اور اس وقت کی اللہ تعالیٰ ہم سے سختیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی شدت جو ہے وہ دور فرما دے، اور مومنوں کے ساتھ جو اس کا وعدہ ہے نرم، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجاء سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔